جو شریعت ہے وہ اتنی ہارڈ کیوں ہے؟ کہ عام طور پہ مجھے بہت نوجوان ملتے ہیں جن کے لیے اگر شریعت کا ورڈ بولو تو اس کا مطلب سزائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو اور چاہتے ہو میں خوش ہوں. تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو چاہتے ہو اور میں خوش ہوں. یہ تمہارا بھائی ہے, معاف بھی تو کر سکتے تھے نا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. بس بھائی یہ جو شریعت ہے وہ اتنی ہارڈ کیوں ہے؟ مطلب اس میں کوئی سافٹ ایلیمنٹ کیوں ہے, سافٹنیس کیوں نہیں ہے؟ میں کئی سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے فرینڈز ہیں اور بھی ینگ لوگوں کو جانتا ہوں, جو اس پوائنٹ کی وجہ سے کہ شریعت اتنی ہارڈ ہے وہ ایمان کھونے کے پوائنٹ تک آ جاتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو نہیں مان سکتے, یا ایسے پیغمبر کو جو اتنے ہارڈ ہیں, اور سزاؤں پہ جنہوں نے اتنا ایمفیسس ڈال رکھا ہے کہ بس سزا ہے سب کے لیے اور جو غلط کر رہا ہے سزا ہے, اور ہم سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پھر ہم غلط لوگوں کے لیے سزا چاہیں اور اس چیز کو صحیح مانا جاتا ہے. تو مطلب کیوں ہے ایسا, اتنی ہارڈ کیوں ہے شریعت؟ تو تم پوچھ رہے تھے سزاؤں کے بارے میں کہ عام طور پہ مجھے بہت نوجوان ملتے ہیں جن کے لیے اگر شریعت کا ورڈ بولو تو اس کا مطلب سزائیں ہیں. ایکچولی صرف مسلمز ہی نہیں, بہت نان مسلمز کو بھی یہ ہے کہ شریعت کا مطلب سزا, پنشمنٹس. میرے بھائی ایک پہلے میں تمہیں جو ہے ایک حدیث بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے جب وہ عراق چلے گئے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. کچھ لوگ آئے, انہوں نے بولا کہ ہم نے اس کو جو ہے شراب پیتے پکڑا ہے, اللہ کے رسول کے صحابی, بتائیے کیا سزا دی جائے اسے. تو ان کا نا چہرہ کا رنگ بدل گیا, وہ اپسیٹ ہو گئے اور انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو پکڑ کے لے کے گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کری ہے, اس کا ہاتھ کاٹو. پہلا انسان تھا جس کا ہاتھ کاٹا گیا, مطلب ہسٹوریکل حدیث ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مٹی ہو گیا, مٹی مطلب بہت ہی اپسیٹ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو چہرہ مٹی ہو گیا, آپ اپسیٹ ہو گئے ہیں, بہت ناراض لگ رہے ہیں تھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو اور چاہتے ہو میں خوش ہوں. تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو چاہتے ہو اور میں خوش ہوں. یہ تمہارا بھائی ہے, معاف بھی تو کر سکتے تھے نا. یہ تمہارا بھائی ہے, معاف بھی تو کر سکتے تھے نا. اور اے مسلمانوں جان لو کہ اگر حد لگانے والے کے پاس, حد جاری کرنے والے کے پاس اگر تم ایسے مدے لے کے آؤ گے وہ حد جاری کرے گا. اور پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا. پر دیکھو ہسٹوریکل حدیث ہونے کے باوجود بھی کہ سب سے پہلا آدمی جس کا ہاتھ کاٹا گیا, سب سے پہلا چور جس کا ہاتھ کاٹا گیا, یہ کسی کو نہیں معلوم, یہ کسی کو نہیں معلوم. اگر یہی اس حدیث کے ورڈنگز یہ ہوتے کہ ارے تم ہی تو ہو جو اللہ کا ساتھ دے رہے ہو, تم ہی تو ہو شریعت کو نافذ کرنے والے, تو بچے کو یہ حدیث پتا ہوتی کہ ہسٹوریکل حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے 3 یا 4 روایتوں سے آتی ہے, چین سے آتی ہے. ایک حسن ہے, 3 ضعیف ہیں, مطلب حسن پلس درجے کی حدیث ہے یہ. اگر یہی حدیث کیا ہوتا, تم ہی تو ہو جو اللہ کا ساتھ دے رہے ہو, تو یہ بچے کو یہ حدیث پتا ہوتی. دیکھو میرے بھائی, شریعت کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کی کہ بہت ہی سخت چیز ہے, بہت ہی جو ہے نیگیٹو ہے, بہت ہی ہارڈ ہے, یہ ہم مسلمز نہیں بنائی ہے. یہ امیج یہ ہم مسلمز نہیں بنائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں معاف بھی تو کر سکتے, تمہارا بھائی تھا. اس کے اوپر معافی کو جو ہے ایز سچ شریعت کا اتنا اسپیکٹ نہیں دیکھا جاتا. میں ایک اور بتاتا ہوں, ابن ماجہ سے حدیث ہے کہ ایک صحابی ایک آدمی کو لے کے آئے کہ اس نے قتل کیا ہے میرے کسی رشتہ دار کا, بھائی کا. تو آپ سے میں چھوٹتے ہی بولا معاف کر دو. اس نے کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو خون بہا لے لو. انہوں نے کہا میں خون بہا بھی نہیں لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو جاؤ اسے مارو پر یاد رکھنا تم بھی اس کے جیسے ہو گئے. جاؤ اسے مارو پر یاد رکھنا تم بھی اس کے جیسے ہو گئے. سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, اور ان سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کسی کی نہیں ہے شریعت کی. جاؤ مارو پر یاد رکھنا پھر تم بھی اسی کے جیسے ہو. اس نے ہاتھ پکڑا اور لے جانے لگا اس کو مارنے کے لیے. تو ایک دوسرے صحابی بھاگ کے گئے پیچھے اور انہوں نے فالو اپ کر کے بولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ریپیٹ کیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا ہے کہ جاؤ اسے مارو پر یاد رکھنا تم بھی اس کے جیسے ہو گئے. پھر اس نے اس آدمی کو چھوڑ دیا. تو بتاؤ شریعت یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ شریعت ایکچولی کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سزائیں نہیں ہیں, پر سزاؤں سے پہلے معافی پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے, جیسے اس حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بھی. تو معافی جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کسی کے لیے سزا نہیں چاہ سکتے. اس پہلی حدیث میں چور پہلا آدمی جس کا ہاتھ کاٹا گیا, اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا تم شیطان کا ساتھ دے رہے اور میں چاہتے ہو میں خوش ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بولا؟ کیونکہ شیطان انسانوں کے لیے سزائیں چاہتا ہے, پیغمبر نہیں چاہتے ہیں سزا.
शैतान सजाएं चाहता है। देखो मेरे भाई, ताइफ का वाक़ये के ना बहुत ही सारी लेयर्स हैं, डीपर एंड डीपर एंड डीपर लेयर्स हैं ताइफ के वाक़ये में। तुम देखते हो कि मैं कितनी बार ताइफ के वाक़ये को लेके आता हूँ और हमेशा एक नए एंगल से वो नजर आता है। इस एंगल में देखो ताइफ का वाक़या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार के खून खून कर दिया गया और जिब्रील अमीन पहाड़ के फरिश्ते के साथ आ गए कि अल्लाह ने भेजा, आप कहेंगे तो इनको हम मरदूदों का कीमा बना देंगे, जहन्नम में फेंकेंगे इनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें पता है उन्होंने क्या बोला, नहीं लौट जाओ, क्या पता आगे जाके एक भी बदल जाए। शैतान क्या चाह रहा होगा उस टाइम? शैतान चाह रहा होगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, हाँ हाँ मिलाओ मिलाओ मिलाओ, मारो इन मरदूदों को। सजा कौन चाह रहा होगा इस पॉइंट पे? शैतान। शैतान। अब कोई बोले कि भाई अल्लाह ने तो भेजा था, हम इसको भी समझेंगे कि अल्लाह कब किसको सजा देता है। हम इस बात को भी समझेंगे। अब इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौम लूत के कॉन्टेक्स्ट में किस्सा सुनाता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कौम लूत अलैहिस्सलाम का जो कौम थी। अब देखो मेरे भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में आता है कि दो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। दो फरिश्ते ताइफ में भी आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिब्रील अमीन और पहाड़ के फरिश्ते। यहाँ पे भी दो फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और बोला कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बोला कि उन्होंने खबर दी कि आपको औलाद होगी और वो बहुत खुश हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसकी भी डिटेल है, हज़रत सारा का क्या रिएक्शन था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या रिएक्शन था। खैर फरिश्तों ने क्या बोला मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने खबर पहुँचाई कि आपकी औलाद होगी। कितनी खुशी की बात थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। हाँ, कितने साल उन्होंने दुआएं करी थी औलाद के लिए। फिर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कोई और भी आपका काम है क्या? क्यों? क्योंकि शायद वो फरिश्ते ना सीरियस लग रहे थे। वो फरिश्ते जो हैं वो खुश नहीं लग रहे थे। पैगंबर खुश हैं, पैगंबर की वाइफ खुश हैं, खुशी का मौका है पैगंबर के लिए, तो फरिश्ते भी खुश हों। पर शायद मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे, शायद वो फरिश्ते खुश नहीं थे शायद। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा होगा कि कुछ और भी जो है मसला है क्या आपका, कुछ और भी काम है क्या आपका? हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या मेरी औलाद ठीक नहीं होगी, क्या नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जैसी होगी क्या, मुझे नहीं पता, पर क्या पता उनके जहन में ये ख्याल आए हों। हाँ, तो उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि अब हम जा रहे हैं कौम लूत के पास। उन्होंने पूछा क्यों? उनको तबाह करने, उनको डिस्ट्रॉय करने। सजा है ना, किसने भेजा है? खुद अल्लाह ने भेजा है, खुद अल्लाह ने भेजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके लिए माफिया मांगने लगे अल्लाह से। जो वर्ड है ना सूरह 11 में जादाला, जादाला का रूट है, जादाला होता है डिबेट, टू आर्ग्यू, बहस करना। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहस करने लगे अल्लाह से। कुरान के वर्ड नहीं है, आर्ग्यू करने लगे। तुम तर्जुमे भी देख सकते हो, आर्ग्यू करने लगे, बहस करने लगे। उनके लिए अगर मैं और सॉफ्ट वर्ड यूज करूं, जबकि जदाला रूट जो है, जदाला डिबेट आर्ग्यू, कि वो अल्लाह से रिक्वेस्ट करने लगे कि अल्लाह इनको मत मार, इनको तबाह ना कर, डोंट डिस्ट्रॉय देम, डोंट पनिश देम। तो जो है फरिश्तों ने ये भी बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, क्या इब्राहिम अल्लाह ने मार्क कर दिया कौन सा पत्थर किसके सर पे गिरेगा। अल्लाह ने ये तक मार्क कर दिया कौन सा पत्थर किसके सर पे गिरेगा, इसका कोई पॉइंट नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर भी माफिया मांगते रहे। देखो मेरे भाई, फिर अल्लाह ने कहा कि बेशक इब्राहिम बहुत पक्के ईमान वाले थे, बहुत नरम दिल थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत पक्के ईमान वाले थे। ईमान वाले को रहम के साथ जोड़ा अल्लाह ने, नरमी के साथ जोड़ा, सॉफ्ट हार्टेडनेस के साथ जोड़ा। ऑफ कोर्स अल्लाह ने मना किया उनको फाइनली, बट अल्लाह ने उनकी तारीफ करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब देखो मेरे भाई, पैगंबरों को उस्ताद बनाने का तरीका क्या है? अपने आप को उसी सिचुएशन में रखो जो इस्लाम तुमने समझाए कि इस्लाम के हिसाब से ये मेरा रिएक्शन होना चाहिए, और फिर पैगंबरों का रिएक्शन देखो इन स्टोरीज में। देखो इन स्टोरी से कैसे इबरत लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। मैंने अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पोजीशन पे रखा। जब मैं फर्स्ट टाइम तदब्बुर करके पढ़ रहा था, गौर व फिक्र करते हुए पढ़ रहा था कुरान शरीफ, तो मैंने अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह पे रखा और इमेजिन किया कि अगर मेरे पास ये फरिश्ते आते और खबर पहुंचाते कि कौम लूत को अल्लाह तबाह कर रहा है। कौम लूत वो जो है आमतौर पर बस ये कह देते हैं गे होमोसेक्सुअल लोग थे, वो बच्चों तक का रेप कर देते थे, वो डाकू थे। कोई मुसाफिर जा रहा होगा, सफर पे जा रहा होगा बिजनेस करने या कैरावैन लेने, उसको डाका डालेंगे और उसको रेप करेंगे, उसको जान से मार देंगे। उन्होंने अपने पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम को, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनको जो है हाउस अरेस्ट भी कर रखा था, उनको मिलने नहीं देते थे किसी से।
تو جو ہے اور فائنلی اس پارٹ میں ابھی نہیں جاؤں گا. جب فرشتے پہنچتے ہیں لوط علیہ السلام کے یہاں پہ تو وہ لوط علیہ السلام کے گھر توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں ان فرشتوں کو ریپ کرنے کی کوشش میں. مطلب سوچو کیسے لوگ تھے. ایک ہوتا ہے کہ جی کوئی آدمی جو ہے کوئی عورت جا رہی ہے اس کو آنکھوں سے زنا کرے اور پھر اپنے کام میں لگ جائے واپس, اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرے, اس کو گھر میں گھسے, اس کا دروازہ توڑ کے گھر میں گھسے, کوئی اسے پروٹیکٹ بھی کر رہا ہو اس کو ہٹا کے گھر میں گھسے, دروازہ توڑ کے اور اس کا ریپ کرے, اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے. پھر تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو عام طور پہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں گے ہوموسیکشل تھے, وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے کرتوتیں تھیں, بہت زیادہ کرتوتیں تھیں ان کی. خیر, تو جو ہے اب میں نے اپنے آپ کو جب ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن پہ رکھا کہ اسلام جو میں سمجھتا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اگر میں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میں خوش ہوتا. میں کہتا ہے اللہ بہت اچھا ہے, ایسے مردود لوگوں کو تو ختم کرو, مٹاؤ ان کو, جہنم میں پھینکو ان مردودوں کو, ان کی جگہ یہی ہے. میں یہ کہتا. پر ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کہہ رہے. وہ تو الٹا بحث کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ہاں کہ یا اللہ نے ان کو مت مار. میرا اسلام کوشچن پہ تھا, جو اسلام میں نے سمجھا تو کوشچن پہ تھا کہ چلنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہے, خلیل اللہ کے طریقے پہ ہے. تو وہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو خوش ہوتا. میں یہ کہتا کہ اللہ 2 پتھر اور مار میری طرف سے. فرشتوں نے کہا نا اللہ نے مارک بھی کر دیا کون سا پتھر کس کے سر پہ گرے گا. میں کیا کہتا اللہ 2 پتھر اور مار میری طرف سے ان کے سر پہ. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک بھی نہ مار, وہ کہہ رہے ہیں اللہ مت مار, ڈونٹ ڈسٹرائے دیم. اب اللہ کو انہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے, اللہ کو انہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے. اے ابراہیم آپ کو لگتا ہے میری ججمنٹ غلط ہے؟ اے ابراہیم آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ آپ میری ججمنٹ کے اگینسٹ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ اللہ کو ان کو ڈانٹنا چاہیے, کرٹیسائز کرنا چاہیے. پر اللہ ڈانٹتا نہیں ہے, کرٹیسائز نہیں کرتا ہے, اللہ الٹا تعریف کرتا ہے. بے شک ابراہیم بہت پکا ایمان والا تھا, بہت نرم دل تھا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہر چیز الٹی ہے. جو اسلام میں نے سمجھا تھا میرے بھائی, جو شریعت کی انڈرسٹینڈنگ میری بنوائی تھی کہ سخت سزائیں, میری بھی ایسی بنی تھی جیسے تمہاری یا کوئی آج کل سڑک پہ چلتے مسلم نوجوان کی ہے, میری بھی ویسی تھی. تو سزائیں مطلب یہی تھا سارے ٹائم, پنشمنٹ. تو یہ سب چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی تھی قرآن کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے تھے؟ انہیں خوش ہونا چاہیے, وہ خوش نہیں ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے 2 پتھر اور مار اللہ میری طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہ مار. اللہ کو انہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے اور اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. دیکھو میرے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں, اللہ کے فرینڈ, دوست کے راز جانتا ہے, دوست کے سیکرٹ جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ دیکھو اللہ کب کسی کو ڈسٹروائے کرتا ہے نا. کہیں آتا ہے قوموں کو تباہ کیا اللہ نے, اللہ قوموں کو کب تباہ کرتا ہے یہ سمجھو. دیکھو شیطان نے بولا تھا کہ اللہ میں ان کو اپنے جیسا بناؤں گا, یہ مجھے فالو کریں گے, اور اللہ نے بولا تھا ہو کے دیکھیں تیرے جیسے, فالو کر کے دیکھیں تجھے, اگر تیرے جیسے ہوئے نا جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا. اللہ کا کیا وعدہ ہے شیطان سے کہ اگر تیرے جیسے ہوئے جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا. اب کچھ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ ان کرائیٹیریاز پہ میٹ کرنے پہ یہ ہو جاتا ہے کہ شیطان جیسے ہیں. ان کرائیٹیریاز کو میٹ کرنے پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان جیسے ہیں. اب میرے بھائی قیامت تک کی مہلت شیطان کے پاس ہے, انسانوں کے پاس نہیں ہے. شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے, انسانوں کے پاس نہیں ہے. مانو شیطان کہتا ہو یا اللہ ہوگا میرے جیسے, کر اپنا وعدہ پورا. ان کے پاس تھوڑی نا مہلت ہے, میرے پاس مہلت ہے. تو نے کہا نا جو مجھ جیسے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا, اللہ ان کی جہنم یہیں سے شروع کر دیتا ہے زمین سے. ہوگا میرے جیسے, کر اپنی مہلت, کر اپنا وعدہ پورا. ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں یہ بات, سمجھتے ہیں یہ بات کہ اللہ کسی کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتا ہے, اللہ پر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام مانو کہہ رہے ہیں سجدے میں, وہ دعائیں ہماری طرح تھوڑی نہ مانتے ہیں, رو کے سجدے میں گر کے نہ جانے کیسے مانگتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام دعا. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تیرا وعدہ ہے شیطان سے, میرا نہیں ہے. اللہ نے کیا نا وعدہ جو تجھ جیسے ہوں گے جہنم میں ڈالنا پڑا, جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا. اللہ تیرا وعدہ ہے شیطان سے, میرا نہیں ہے. میرا وعدہ تجھ سے ہے, اور میرا وعدہ تجھ سے یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت لے جانے کی کوشش کروں گا. اور اگر تو نے ان کی تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے, یہ آخری چیزیں جو میں کر سکتا ہوں, دعا تقدیر بدل سکتی ہے. یہ آخری چیزیں جو میں کر سکتا ہوں, دعا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. تیرا وعدہ شیطان سے, تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے, اور میرا وعدہ تجھ سے ہے اور میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. اور اب لکھو اگلی آیت کہ بے شک ابراہیم بہت پکا ایمان والا تھا, بہت نرم دل تھا. اگر یہ نہیں سمجھو گے نا
اور इस किस्से का कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस किस्से की कोई और एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि वो खुश होना चाहिए था, खुश नहीं है। उन्हें बोलना था चाहिए था 2 पत्थर और मार, वो कह रहे हैं अल्लाह एक भी ना मार। अल्लाह को उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए पर अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है। ये जो मैंने बताया ना, इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी कि अल्लाह तेरा वादा होगा शैतान से, मेरा नहीं है। तेरा वादा है शैतान से कि जो तुझ जैसे हो जाएंगे जहन्नम भरनी पड़ी जहन्नम भर दूंगा, पर मेरा वादा तुझसे है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जन्नत तलब करूंगा। और अगर ये तूने इनके लिए तकदीर में जहन्नम लिख दी, आखिरी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ दुआ इनको बचाने के लिए, जहन्नम का स्कोर कम करने के लिए, जन्नत का स्कोर बढ़ाने के लिए। और अल्लाह बोलता है बेशक इब्राहिम बहुत पक्का ईमान वाला था, बहुत नरम दिल था। समझ में आ रही बात अब मेरे ये जो बात है, ये एक बार एक मेरे दोस्त ही हैं, आलिम भी हैं, उनसे हो रहा था डिस्कशन, पर वो थोड़े से सज़ाओं वाले ही हैं कि सज़ा सज़ा सज़ा। हाँ, माफ़ी उनके अंदर इतना नहीं है, तब्दीली आई है क्योंकि कुरान फाइनली वो कुरान को आगे रखते हैं, हदीस को आगे रखते हैं, पर वो एक मेंटालिटी बनी हुई होती है जो कि बचपन से बन गई और आदमी इतना तदब्बुर नहीं करता। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो पेट आर्ग्यूमेंट ये होता है एंड में आके कि शरीयत चेंज हो गई। जब उनको कहते देखे भाई हमें तो माफ़ियाँ चाहिए लोगों के लिए, हाँ, हमें सज़ाएं नहीं चाहिए है, हमें माफ़ियाँ चाहिए। कौम लूत तक जैसे लोगों के लिए हमें अल्लाह से कहना है अल्लाह इनको माफ़ कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसिकली क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमें और मौका दे, मैं भी जाऊँगा लूत के साथ, मैं भी मेहनत करूँगा। क्या पता इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सेंस है, हम कोई और तरीका लगाएंगे, इनके पास कोई और अप्रोच ले, उनके दुआओं का मतलब यही होगा, है ना। तो जो है जब उनको ये बात बताई गई, समझाया गया, तो क्योंकि सज़ाएं ज़्यादा वो है ना माइंड में इम्प्लांटेड, तो उन्होंने कहा कि पर भाई शरीयत चेंज हो गई। ये बहुत पेट आर्ग्यूमेंट है। मैंने कहा उनको, क्योंकि एक बार नूह अलैहिस्सलाम के किस्से पे उनसे बात हो रही थी, तो जब बद्दुआएं देनी थी ना, तो उन्होंने क्या बोला था, नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी थी, और नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से काफ़ी पहले हैं। मैंने उनको बोला, दोस्त है मेरे, आलिम भी हैं, मैंने कहा कि जब आपको बद्दुआ देनी थी तब तो नूह अलैहिस्सलाम याद आ गए। हमने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा देखा है कि बद्दुआ एक्चुअली वो नहीं सिखा रहा बद्दुआ दे सकते, वो सिखा रहा बद्दुआ नहीं दे सकते, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। पर मैंने उनको कहा जब आपको बद्दुआ देनी थी तो नूह अलैहिस्सलाम याद आ गए, और जब माफ़ियाँ मांगनी हैं तो आपने कह दिया शरीयत चेंज। हाँ, मैंने कहा आइए देखते हैं कौन सी शरीयत चेंज हुई, देखते हैं कौन सी शरीयत चेंज हुई। मैंने कहा ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 फरिश्ते आए थे, और अल्लाह नहीं भेजा था कि पहाड़ों को मिला दो, इनको ख़त्म कर दो, हाँ, मेरे हबीब को ऐसे मार रहे हैं, ऐसे जुल्म कर रहे हैं मेरे हबीब पे। अब मेरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऑप्शन था, चॉइस थी। उन फरिश्तों ने क्या कहा था, आप बोलेंगे तो ख़त्म कर देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास क्या ऑप्शन था, चॉइस था। उनको चॉइस नहीं दी गई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चॉइस नहीं दी गई थी, है ना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चॉइस दी गई होती तो क्या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था ताइफ में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब कुछ अलग होता? नहीं, उनका जवाब भी वही होता। बस डिफरेंस इतना है, देखो दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं। ताइफ में भी 2 फरिश्ते आए हैं, एक कौम को तबाह करना है, एक शहर को तबाह करना है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी 2 फरिश्ते आए हैं, एक कौम को एक शहर को तबाह करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बस चॉइस नहीं है। उन फरिश्तों ने ये नहीं बोला कि आप बोलेंगे तो तबाह करेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं तबाह करेंगे, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, चॉइस दी गई। हाँ, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वो अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। हाँ? अगर ये चॉइस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होती तो वो वही करते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में किया कि नहीं लौट जाओ, क्या पता आगे जाके एक भी मान जाए। भाई यही इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन सी शरीयत चेंज हुई? हाँ, कौन सी शरीयत चेंज हुई है ये? हाँ, माफियाँ चाहनी है आपको। मैंने कहा आइए और देखते हैं, ये शरीयत तो क़यामत के बाद भी चलेगी। हाँ, मैंने उनसे पूछा क्या ऐसे हदीस में आता है कि जब अल्लाह जन्नत और जहन्नम में लोगों को डाल देगा तो जो जहन्नम में लोग होंगे उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत एंजॉय नहीं करेंगे, वो सजदे में गिर जाएंगे जहन्नमियों के लिए, और वो अल्लाह को बोलेंगे अल्लाह इनको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज नहीं करेगा जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्रिटिसाइज किया जब वो कौम लूत के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अल्लाह ये नहीं बोलेगा अरे आपको लगता है मेरी जजमेंट गलत है, अरे आपको नहीं लगता इन मरदूदों को जो है सज़ा देनी चाहिए, अरे आपको शरीयत नहीं पता। अल्लाह ही नहीं बोलेगा कि आपको शरीयत नहीं पता। हाँ, अल्लाह बोलेगा मेरे हबीब जाओ ऐसे ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालो और जन्नत में ले जाओ, ऐसे ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालो और जन्नत ले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करेंगे और फिर सजदे में गिर जाएंगे। फिर वही देखो, अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे और कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो हाई कोर्ट का जज क्या बोलेगा, इसको लगता है मेरी जजमेंट गलत है। अल्लाह ये नहीं बोलेगा आपको लगता है मेरी जजमेंट गलत है, आप मेरी जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह बोलेगा मेरे हबीब जा ऐसे ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल जन्नत में ले जा। वो जन्नत ले जाएंगे, फिर थर्ड टाइम सेम
اللہ ان کو کرٹیسائز نہیں کرے گا, اللہ ان کی تعریف کرے گا. اے میرے حبیب, پھر اللہ بولے گا میرے حبیب, میرے محبوب, او مائی بیلوڈ, جاؤ ایسے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالو اور جنت لے جاؤ. میں نے کہا یہ شریعت تو قیامت کے بعد بھی چل رہی ہے کہ اللہ تک جس کے لیے سزا چاہ رہا ہے آپ اس کے لیے معافی چاہیے. اللہ تک, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, طائف کا واقعہ اور قیامت کے بعد کا, کہ بھائی شریعت یہ ہے کہ اللہ بھی جس کے لیے سزا چاہ رہا ہے اس کے لیے آپ معافی چاہیے, اپیل کریے. میں نے کہا آپ عالم ہیں, آپ کا کام قوم کو یہ سکھانا ہے کہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے بیچ میں رہو. ایک طرف خلیل اللہ ہے کہ اللہ سزا دے رہا ہو کہ اللہ نہیں معاف کرو, اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے, بہت پکا ایمان والا تھا, بہت نرم دل تھا. دوسری طرف حبیب اللہ ہے کہ اللہ خود بھیج رہا ہے فرشتوں کو تباہ کر دو, کہنا نہیں آگے کیا پتا ایک بھی بدل جائے. اور جہنم میں نکلے وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. ایک کو اللہ خلیل کہہ رہا ہے, ایک کو اللہ حبیب کہہ رہا ہے. آپ کا کام حبیب اور خلیل کے بیچ میں رکھنا ہے امت کو. عالم کا کیا کام ہے؟ خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے بیچ میں رکھنا. کیوں؟ تاکہ قیامت والے دن اللہ بولے, کامیابی تو تب ہے نا کہ اللہ بولے لوگوں کو, تم کو, مجھ کو, ارے تم کہاں جا رہے ہو, تم ان کے ساتھ لاؤ. آپ کو بولا جائے یہاں پہ تم خلیل اللہ حبیب اللہ کے پیچھے کھڑے ہو, تم بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے ہی کرتے تھے. ہاں, میں بھی جن کے لیے سزائیں چاہتا تھا تم ان کے لیے معافی چاہتے تھے. میں بھی جس کے لیے جج کرتا تھا سزا تم اس تک کے لیے معافی چاہتے تھے. ہاں, بولا جائے جب وہ جنت چلیں حبیب اللہ خلیل اللہ, ان کو بولا جائے ارے ان کو ساتھ لے کے جاؤ, یہ بھی ایسی تھے, یہ بھی ایسی تھے, یہ معافیاں چاہتے تھے, بہت پکے ایمان والے تھے, بہت نرم دل تھے. اے میرے خلیل یہ آپ کے طریقے پہ چلتے تھے, اے میرے حبیب یہ آپ کے طریقے پہ چلتے ہیں کہ جن کے لیے میں بھی سزائیں چاہ رہا ہوتا ہوں ان کے لیے معافی چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک عالم کا کام یہ ہے میرے بھائی, ان کے بیچ میں رکھنا. کیا ہے شریعت بتاؤ, کیا ہے شریعت؟ ہاں, میں کئی بار کہتا ہوں کہ شریعت کی بگننگ سورہ 28 آیت 77 ہے. کئی بار میں کہتا ہوں سورہ 28 آیت 77 میں اللہ کہتا ہے behave with others as Allah behaves with you. دوسروں کے ساتھ ایسے رویہ کرو, ایسے بیہیویئر کرو جیسے میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کر رہا ہوں ویسے تم دوسروں کے ساتھ بیہیو کرو. اللہ کیسے بیہیو کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں الرحمن ہوں الرحیم ہوں, میں غلطیاں نہیں پکڑتا ہوں, میں تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے. ہاں, آتا ہے نہیں سب قرآن شریف میں, میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. behave with others as Allah behaves with you. اللہ کی اگر غصہ رحمت پہ غالب ہوتا نا میرے بھائی, میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا, تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہاں, اللہ اگر غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین کی پیٹھ پہ کوئی نہ ہوتا. سورہ 16 آیت 61 اللہ کہتا ہے جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کر رہا ہوں نا ویسے دوسروں کے ساتھ بیہیو کرو. میرے بھائی شیطان انسانوں کے لیے سزا چاہتا ہے, شیطان انسانوں کے لیے سزا چاہتا ہے, اور شریعت انسانوں کو بچانا ہے. شریعت انسانوں کو بچانا ہے. بے شک اگر حد کا مسئلہ آتا ہے اور حد جاری کرنے والے کے پاس لے جایا جاتا ہے تو حد جاری کرتا ہے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا. آئے نا وہ لے کے آدمی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بولا کہ معاف کرو. ابن ماجہ کی حدیث بتائی نا میں نے تمہیں, انہوں نے کہا معاف کرو, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا خون بہا لو, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا جاؤ پھر مارو, پر یاد رکھنا تم بھی اس کے جیسے ہو گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہی امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہی امپلیمنٹ کرنا ہے میرے بھائی. شریعت کا جو لٹرل میننگ ہے نا وہ ہے ایک راستہ جو اونٹ یوز کرتا ہے ریگستان میں پانی کے سروت تک پہنچنے کے لیے, واٹرنگ ہول. اب کوئی ایک ہی راستے پہ چلتا رہے کیا ہوتا ہے, کچھ نشان بن جاتا ہے نا راستے پہ. تو شریعت لٹرلی میننگ ہے کہ وہ راستہ جو اونٹ لیتا ہے اپنے واٹرنگ ہول تک پہنچنے کے لیے. جو شریعت ہماری ہے نا, ہمارا واٹرنگ ہول کیا ہے؟ حوض کوثر. ہمارا واٹرنگ ہول کیا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے صرف اکیلے نہیں جانا ہے, دوسروں کو بھی لے کے جانا ہے. کسی کے لیے سزا نہیں چاہنی, کسی کے لیے نہیں جانا ہے کھو جائیے ریگستان میں, مردود ہے برا آدمی, کھو جائیے ریگستان میں, پانی کے سروت تک نہ پہنچے. ہماری شریعت یہ نہیں ہے. ہماری شریعت کیا ہے کہ لوگوں کو اس راستے پہ لانا کہ واٹرنگ ہول تک پہنچ جائے. ہاں یہ غلط ہے, ہاں یہ برا ہے, پر کیا پتہ معافی مل جائے. ہاں, زناکار عورت بھی ملے اگر, اس کو کیا بولو کہ بھائی کتے کو پانی پلا دے. کلیم اللہ کی شریعت کی ایک پروسٹیٹیوٹ تھی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اس نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو گناہ معاف کر دیے. اگر زناکار آدمی عورت ملے تو اس کو یہ بولا جائے کہ بھائی کتا ملے نا پیاسا بھوکا, اس کو پانی پلا دے, اس کو کھانا کھلا دے, کیا پتہ تیرے گناہ معاف ہو جائے. یہ ہے ہماری شریعت. ہاں, یہ ہماری شریعت. آف کورس گواہ وہ سب جو اگر کوئی سزاؤں کی بات کرتا ہے تو اس کا ہے, اس کا بھی پروسیس ہے, میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں, پر اس کے لیے 4 گواہ چاہیے. تمہیں ایک ملا, اگر تم اکیلے ہو تو تم یہ نہیں ہاتھ پڑھ لے کہہ سکتے اس کو سزا دو اگر تم ایک اکیلے گواہ ہو. اللہ کہتا ہے اگر 4 گواہ نہ لاؤ, فار ایگزامپل زنا کے مسئلے میں اگر 4 گواہ نہ لاؤ اور ایک آدمی بولتا ہے یا 3 بھی بولتے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی, تو اگر تمہیں کوئی ملتا ہے اسے کیا کہو گے؟ پھر کیا کہو گے؟
उसे समझाओगे और बोलोगे देख कुत्ता भी मिले ना उसे पानी पिला दे, और कलीमुल्लाह की शरीयत की वाली हदीस बता दो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी कलीमुल्लाह की शरीयत की, उसने ऐसा किया अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर दिए। हम तो रहमतुल आलमीन की शरीयत के हैं, तू सोच, क्या पता तेरे सोचने से ही हो जाए, क्या पता। पिलाएगा तो और भी अलग बात है कि हमारी शरीयत तो वो है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि मैं आखिरी रसूल की शरीयत में हूँ, इतनी रहमत है हमारी शरीयत में। तो भाई कुत्ते को पानी पिला के अल्लाह तेरे भी गुनाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत जो है ना वो सजाएं 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 ये नहीं है, ये एक हिस्सा है उसका, ये एक हिस्सा है। पर मैं ये बोलता हूं 99 पेज माफी है, 1 पेज सजा है। 99 पेज लोगों को बचाने की कोशिश है, 1 पेज है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं इनको सजा मिलेगी। 99 पेजेस क्या है? मोहब्बत, खैर ख्वाही, तरस खाना। और 1 पेज है किसी के लिए सजा चाहना। हमने 100 के 100 सजा कर दिए। मुझे मिलते हैं नौजवान कॉलेज वगैरह के बच्चे, हाँ तुम्हारी दोस्त मुझे कितने मिले हैं जिनकी उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है शरीयत मतलब सजा, शरीयत मतलब सजा। समझ में आ रही बात?